میزان کیا ہوتا ہے؟ میزان ما یوزن بہ الشیء، جس میں شے کا وزن معلوم کیا جائے۔ تو علی کو درجن سے زیادہ آیات میں اللہ نے میزان کہا، کیوں کہا؟ کیا وزن ہوتا ہے؟ علی نے سر اٹھا، کسی مولوی کے جملے نہیں، حضرت انتخاب مولا کے جملے ہیں۔ علی کا 5واں بیٹا، تیرا مولا صادق نجف اپنی جد کی تربت میں کھڑا ہے اور زیارت پر آئے، السلام علی مقلب الاحوال و میزان الاعمال و سیف ذی الجلال، اے حالات کو بدل دینے والے میرا سلام۔ پلے بڑی بات، مقلب الاحوال، اے حالات کو بدل دینے والے، غربت کو غنا میں ڈھالنے والے، خوف کو اطمینان میں ڈھالنے والے، وہ میزان الاعمال، اے اعمال کے میزان، میرا سلام آخری بندے تک جو باہر گیٹ میں ہو، کہ ڈیرے پہ بیٹھا ہے، سبھی کر کے آواز جا رہی ہے تو لکھ لو رہے دل پر، علی ہے عمل تولنے والا میزان۔ اب علی کو پلے تو لگے ہوئے نہیں، مطلب کیا ہے؟ علی نے میدان قیامت میں کھڑے ہو کے بتانا ہے اس کے عمل قبول، اس کے رد۔ اور جیسے جہنم کا کھڑے کھڑے حکم دینا ہے، ھذا لی و ھذا لک، اے جہنم یہ میرا حصہ ہے اور وہ جو آ رہا ہے وہ تیرا حصہ۔ جی جہنم کے حصے کو حاجی غزن پر خضر خان جہنم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، وہیں سے اچک لے گی۔ اور جو علی کا حصہ ہے اسے بھی جنت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جنت پیشوائی کو نہ آئے تو علی کرنے کا لطف کیا ہے پھر؟ اللہ اکبر۔ اچھا کیا تولے گا علی؟ تم سے ایک جملہ نہیں بولا جاتا، مجھ سے گندا سننا چاہتے ہو؟ کیا تولے گا؟ عمل، عمل سوچ کے کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس اللہ کو تیری نمازوں سے اس کی دشمنی کی بدبو آئے۔ اللہ اکبر، سامنے آئی نہیں، ورنہ پھر نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ہاں پہروں کے حساب سے نہیں پڑھنا، میں نے اللہ تمہیں زیادہ تنگ کرنا ہے، میں نے تو لڑک بن بھی ہے جی ضرورت جانتے ہو۔ ہاں تمہارے ضلع میں سب سے پہلے مجھے سننے والا یہ شخص ہے، اور میری داڑھی مونچھ کا اقبال بھی نہیں اترا تھا، تب سے سننے لگا ہے اور میری عادت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں تو اس وقت سے اسی چیز کا قائل ہوں کہ چینچل کی ایک گھڑی اور مورخ کی ساری رات۔ پہروں لگے رہنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ میں جواہر سنبھالو، کیونکہ ایک ایک کر کے موتی دینے کی مجھے عادت ہی میں تو یوں دیتا ہوں۔ ہاں ایک تمہارے 8ویں امام کا فرمان سنانا ہے اور ممبر خالی۔ ہاں سمجھ لوں گا میں اپنے بیان کو، شرح کے ساتھ پڑھوں، خمسہ چاہیے۔ ہاں بس چند لمحوں میں سرکار فرماتے ہیں، من زارنی فی غربتی حق علی ان ازورہ فی خبرہ وعزمن لہ فی اربع مواطن فی یوم القیامہ۔ فرماتے جو بندہ پردیس میں مجھ رضا کی زواری کرے گا اس کا حق مجھ پہ واجب ہے، جب مر جائے قبر میں میں اس کی زواری کروں گا۔ بڑی بات، حق کون علیہ، مجھ پہ اس کا حق واجب ہے، ان ازورہ فی قبرہ، میں اس کی قبر میں زواری کروں گا، وعزمن لہ فی اربع مواطن، اور فرماتے ہیں 4 جگہ پہ قیامت کے دن ضامن ہوں اس کی مدد کروں گا۔ مولا نے انتخاب اور ترتیب بتائی اور اصل میں ترتیب جان کے بدل رہا ہوں۔
بات ساری مولا کی ہے، ترتیب میں نے بدل دی. فرماتے پہلی اندہ تطایر الکتب، میدان قیامت میں فرشتے ایک ایک کے ہاتھ میں حاجی وزن پر نام عمل نہیں دیں گے، بلکہ یہ پڑھا ہے میں نے حدیثوں میں، گٹھڑ باندھ کے آئیں گے، ایک ایک فرشتے کے سر پہ کروڑوں نام عمل گٹھڑی کھول کے ہوا میں اڑا دیں گے، کہیں گے ہر کوئی اپنا نام عمل تلاش کرے پکڑے. لوگ ایک دوسرے کا حقہ بکا ہو کے منہ دیکھیں گے، پکڑے کون ڈھونڈے کون. علی کا بیٹا کہتا ہے جو میرا زوار ہے میں ضامن ہوں، چشمے زدن سے پہلے میں اعمال ڈھونڈ بھی دوں گا، دائیں ہاتھ میں بھی پکڑاؤں گا. پانچ نعرہ پانچ تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. پلے پڑی گئی بات. چشمہ زدن سے پہلے نام اعمال ڈھونڈوں گا بھی اور داہنے ہاتھ میں پکڑا بھی دوں گا. اب اصل مولا کے زوار کی 100-200 ہیں. جب سے زواری شروع ہے تیرے امام کی خربوں سے بھی زیادہ، اور کہہ رہا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے نام عمل ڈھونڈ کے دائیں ہاتھ میں دے دوں گا. گھر جا کے سوچنا ضرور، جس علی کا بیٹا قیامت کے میدان میں خربوں جگہ ایک لمحے میں حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. نمک حرام اس کا بابا علی 40 جگہ روزہ چھوڑ دے تو جو دیتا جو پہلا موقع. مولا نے وہ بات دوسرے موقع پہ کی ہے لیکن میں آخر میں کروں گا. کہتے ہیں میں عند الصراط، پل صراط سے میں گزاروں گا، جبکہ جہنم کے شعلے 500 سال کے فاصلے سے بندوں کو پکڑ رہے ہوں گے. میں رضا ضامن ہوں، سلامتی سے پل سے گزار دوں گا. ملم یذر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام انی اوصلہ الی ابی عبداللہ بی یوم القیامہ، اور میرے جس زوار نے حسین کی زواری نہیں کی ہوگی میں ضامن ہوں قیامت کے دن اسے حسین کے اصلی چہرے کی زیارت کراؤں گا. اب کوشش کر رہا ہوں، میں چوتھا اور آخری جملہ کہنے لگا ہوں اور اسی پہ خضر خان میں نے کچھ کہنا ہے، تو پھر بے شک سو جانا. میں راضی تم سے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور بچے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے تم سے اٹھاؤ اسے. کہا تھا نا کہ مجلس میں بیٹھ کے سونا حرام ہوتا ہے. بات کیا تھی؟ سمجھو. فرماتے وہ عند خفت المیزان، اور تم بانی مجلس کو دعا کرو گے کہ حق کا پہاڑ برداشت کریں. فرماتے ہیں جب میزان میں میرے زوار کے عمل تلیں گے، اگر عمل کم ہوں گے میں ضمانت دیتا ہوں پورے کرا دوں گا، بلکہ میزان سے زیادہ. مولا کیا کرو گے؟ فرماتے آزو قدم فی المیزان، میں میزان میں اپنا پاؤں رکھ دوں گا. اللہ کروں گا، اپنا قدم رکھ لوں گا. اور میں نے کہیں نہیں پڑھا التفاق اسد کہ مولا نے کہا ہو کہ جوتے اتار کے رکھوں گا. اور میں جانے میں آبادی میں پڑھ رہا ہوں کہ جنگل میں موالیوں سے کتاب ہے یا کچھ اور بھی بیٹھے ہیں، ماننے والے ہیں یا کچھ سوچ کے بیمار بھی جمع ہو گئے ہیں. یہ نہیں کہا میرے مولا نے جانے کہ میں جوتے اتار کے رکھوں گا.
میزان میں جوتے سمیت قدم رکھا ہوا ہے، اور میزان میں حاجی غضنفر خضر خان تول کیا رہا ہے؟ نمازیں، روزے، حج، زکاتیں۔ ٹھیک ہے نا؟ عمل سن رہے ہیں نا؟ ایک نماز نہیں چل رہی، اصل لا تعداد نمازیں چل رہی ہیں۔ علی کا بیٹا جوتی سمجھ پاؤں رکھ کے کھڑا ہے۔ اول تو اللہ کو اعتراض نہیں کہ رضا یہ کیا کر رہے ہو؟ عمل چل رہے ہیں، تو جوتے سمجھ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ کھڑے بوجھ دے کے اللہ زمین پہ لگا دے گا۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں ہر حلالی کے لیے، جس نے اپنی ماں کو گالی نہیں دلوانی بیچ چوراہے وہ غضنفر کا جملہ سن کے جائے۔ کائنات کی نمازوں میں علی کے بیٹے کی جوتی آ جائے تو نمازیں باطل نہیں ہوئی، تو نمک حرام ہے، تیری نماز میں علی آئے گا۔ چلے تو نہیں جانے میرے دوست، جس کو بیٹے کی جوتی نماز میں آ سکتی ہے، نمازوں میں اس کے بابا کا نام تیری نماز میں نہیں آتا، نہ پر وہ نماز جو علی کے آنے سے باطل ہو۔ ایک منٹ، میں یا عالم ہوں یا جاہل، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ عالم بھی ہوں جاہل بھی ہوں، دونوں باتیں تو ہو نہیں سکتی، ہو سکتی ہیں، یا عالم ہوں یا جاہل ہوں، یا علی حق ہے یا باطل ہے۔ اب اللہ جانے میں نے کہا بھی کیا کہا ہے، یا علی کو حق کہنا چھوڑو یا باطل کہنا چھوڑو، کیونکہ جو حق ہو وہ باطل نہیں ہوتا، جو باطل ہو وہ حق نہیں ہوتا۔ قرآن بھی کہتا ہے جال حق ہو وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آئے باطل بھاگ جاتا ہے۔ حق آئے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ میں برادران اہل سنت کی تفسیروں میں بھی دکھا سکتا ہوں کہ نزلت هذه الآیۃ فی علی ابن ابی طالب، یہ آیت علی کے حق میں آئی۔ قرآن نے علی کو کہا حق، ذرا اپنی نماز پہ نظر تو ڈال، ٹوٹی پھوٹی دو الٹی سیدھی ٹکریں مار کے اپنے آپ کو نمازی سمجھ بیٹھا ہے۔ تجھے کیا پتا نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ آدم کی بھی توڑنے پہ آ گیا نا خضر تھا، آدم کو بھی سر کھجانے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ پوچھ سکتا ہے میرے لیے پڑھی تھی نماز؟ جی مالک، قیام میرے لیے تھا، سوچ ہوا کو رہے تھے۔ رکوع میرے لیے تھا، خیال حابیل کا تھا، سجدہ میرے لیے تھا، دل میں جنت کا خیال تھا، میں کہاں ہوں؟ وہ 14 ہی ہے جو مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں جب سے تو نے ہمیں خود سے جدا کیا، شروع بھی تجھ سے کرتے ہیں، ختم بھی تجھ سے کرتے ہیں۔ میں تو منبر پہ کھڑا ہوں انتخاب وقت، میں تو اپنی 2 رکعت بھی زندگی میں ایسے نہیں بتا سکتا جس میں مجھے کوئی خیال نہ ہو، تو کیسا رہی ہے میں، ہاں
کوئی بھی ان میں معصوم نہیں رہتا، لیکن میں پہلے اپنا نام لے رہا ہوں کہ تاکہ اقرار کرنے میں کسی کو شرم محسوس نہ ہو۔ قیام تو کرتا ہے، اچھا پانی دبا رہے ہیں، رکوع میں گیا، اچھا پٹھے پہ رہے ہیں، ہوتا ہے نا ایمان سے کہو، ایسا نہیں ہوتا؟ تو پھر قیام میں بھی تو نے نماز باطل کر دی، سارے شامل رکوع میں بھی باطل کر دی، سجدے میں کوئی دنیاوی خیال ہے، عید قریب آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، قنوت میں کوئی خیال آ رہا ہے، باطل کر دی۔ اب تشہد حاجی غضنفر آخری منزل ہے، اس کے بعد تو نے سلام کہنا ہے، تیری قیام میں بھی باطل تھی، قنوت میں بھی باطل تھی، رکوع میں بھی باطل تھی، سجدے میں بھی باطل تھی، قرات میں بھی باطل تھی، اب یہ سلام کہنا ہے، اب باطل کیسے جائے؟ جال حق و لحق الباطل، اللہ کہتے ہیں حق آئے تو باطل بھاگ جاتا ہے، علی کو بلاوے باطل باطل۔ بدر و حنین کہتے ہیں، ان کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، خدا کے صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ قدم قدم پہ باطل کی ہے، حق کو آواز دو تاکہ علی آئے اور باطل بھاگ جائے۔ علی وہ مقدر ساز بادشاہ ہے، مکان میں آ جائے تو قبلہ بنا دیتا ہے، انسان کے دل میں آئے تو جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، میدان جنگ میں آئے تو کفر بھگا دیتا ہے۔ تیری نماز میں آ گیا تو کیا کر دے گا؟ تیری وہ نماز جس میں علی آ گیا، نماز نہیں اس نماز کی نماز پڑھا کرے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ نعرہ سلوات۔ کچھ لطف آیا یا وقت آیا ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، بس تمہاری عبادت کے آخری لمحات ہیں۔ تھوڑا سا نہ پڑھیں، مکمل پڑھیں۔ بس میں صاحب کی طرف آ گیا ہوں۔ یہ سوچ کے سن لینا، فضائل نت نئے سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نئی باتیں آپ تک روزانہ پہنچائی جائیں، لیکن درد کی تو ہر کہانی سے ہر آوازدار واقف ہو۔ اس وقت جن لمحوں میں تم یہاں بیٹھے ہو نا، آسمان کے سائے کے نیچے، میرے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے تصور کرو نا، تمہیں یہاں بھی کوفے سے علی کی بیٹی کی بہن سنائی دی۔ اللہ اکبر۔ اب بھی یہاں بھی تمہیں علی کی بیٹی کی بہن سنائی دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس میں دو حد تین جملے کہہ کر بہت جلدی ممبر خالی کرنے لگا ہوں۔ مولا کا تابوت آئے گا، زیارت کرنا، ماتم کرنا، اپنی عبادت کو شامل رکھنا۔ شام والی تو ہمیشہ ہر مجلس میں آتی ہی ہے، لیکن آج میرا صرف ایمان نہیں، تحقیق بھی ہے۔ آج جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے وہ بھی ہے۔
اور یقین کرو بطول کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ اس وقت کیا گزری ہوگی جب اسی دربار میں ننگے سر شرابیوں سے کہہ رہی ہوگی کوئی چادر دو میں محمد کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بس میرے پاس دعا ہے کہ مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں خدا کرے کسی غم میں نہ روئے۔ ایک جملہ اور سن لے، میں جاننے لگا ہوں جو میں نے پڑھا بلا تشبیہ، کمبل بچھایا گیا۔ یہ میں علی کی شہادت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ جس کے سینے میں گوشت ہے اور جو رونے آیا ہے قبر میں بھی ماتم کرے گا اگر یاد آیا تو۔ کمبل پہ لٹایا گیا، اٹھا کے مجھے جلدی لے چلو اس سے پہلے کہ میری بیٹی باہر آ جائے۔ سرانے سے حسنین نے پکڑا، قدموں سے عباس اور محمد بن حنفیہ نے پکڑا، گھر لائے۔ اب یہ جملہ میرے کہنے سے تعلق نہیں رکھتا، تیری سوچ سے تعلق رکھتا ہے۔ سر سے خون کا فوارہ جاری ہے اور اس حالت میں زینب نے بابا کو دیکھا۔ اللہ اکبر، چارپائی پہ لٹایا گیا جیسے نشیب میں پانی آتا ہے، بابا کے سینے پہ گری۔ ریش مطہر پہ ہاتھ پھیر کے گئی، بابا میں نے تو کبھی جی بھر کے تیرا چہرہ نہیں دیکھا۔ بابا آج زینب سے ناراض نہیں ہونا، آج میں تیرا چہرہ بھی دیکھوں گی، آج میں تیری خون میں ڈوبی ہوئی ریش پہ بوسے بھی دوں گی۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں، کتابیں بتاتی ہیں کہ علی کے سر میں چند قدموں کے فاصلے پر دو پرچھائیاں، دو سائے ایک دوسرے میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایک پردہ دار کا سایہ ہے، ایک مرد کا۔ پردہ دار علی کی طرف جانا چاہتی ہے، مرد روک کے کہتا ہے رقیہ بھی نہ جاؤ، وہ بطول یادیں ہیں ہم قریب آتے ہیں، پہلے اولاد بطول کو ودا کر لینے دے۔ زینب نے باہیں پھیلا کے کہا رقیہ دور کیوں کھڑی ہے، جیسے میں یتیم ہو رہی ہوں، ویسے تو یتیم ہو رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، سمجھ لینا اگر رونے آیا ہے تو علی کے ایک حرم کی نظر پڑی جو عباس کی پہلی درسگاہ ہے، جس نے عباس کو وفا سکھائی۔ جناب ام البنین کی نظر پڑی، پہلے تو شخص در کھڑی رہی، سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہے۔ علی سر میں شباب، خون کا فوارہ، اچانک جنگ والے جیسے کوئی خواب سے جاگے۔ عمر بھائی نے پکار کے کہا فضا بی بی جلدی سے قرآن لے آؤ۔ فضا قرآن لائی، بیوی نے اپنے سر پہ قرآن رکھا، عباس کا ہاتھ پکڑا، علی کی چارپائی کے گرد طواف شروع کرایا اور کہنے لگی پالنے والے تجھے قرآن کا واسطہ، میں